أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی 52 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں 227 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 52 سے 68 نمبر کی آیتیں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس سورت کا چوتھا رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہ مکے کے اس دور کی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ آپ کو وہاں پر ستا رہے تھے، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس سورت کو نازل کرتا ہے، جس میں اس سورت میں 7 قوموں کا ذکر ہے۔ جب سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہ دیکھو، اس سے پہلے بھی جب بھی دنیا میں نبی آئے تو ان کے قوموں نے ان کے ساتھ جو ہٹ دھرمی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اس دنیا سے نیست نابود کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنایا، فرعون کے پاس آئے دربار میں، انہوں نے فرعون کو دعوت دی کہ تو جو یہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا ہے، یہ ظلم ڈھانا بند کر دے اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور تو بھی ایمان لا۔ فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ کیا، اس کا واقعہ ہم پچھلے اس میں دیکھے ہیں۔ فرعون، اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیا، عصا جو زمین پر ڈالنے کے بعد سانپ بنتا تھا اور ہاتھ جو چمکتا تھا، تو فرعون نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے سے ان کی قوم جو ہے متاثر ہو جائے گی، اور اس کی جو حکومت ہے، یہ حکومت کا خطرہ اس کو محسوس ہوا۔ اس نے سازش کی، جادوگروں کو جمع کیا، جادوگروں سے مقابلہ جو ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو دل میں ایمان ڈالا، جادوگر جو ہے ایمان لے آئے۔ فرعون ان کو دھمکی دیتا ہے کہ تم جو ہے موسیٰ کے رب پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ فرعون کو کیا معلوم کہ اللہ نے وہ جادوگروں کے دل میں ایمان کی روشنی روشن کر دی ہے، وہ اس کی دھمکی میں نہیں آتے۔ فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ پھر یہاں تک یہ واقعہ پچھلے حاصل مطالعہ میں آیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں وہ واقعہ نہیں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو فرعون نے جو جادوگروں کو دھمکی دی،
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وہاں مصر میں کئی سال رہے، وہ واقعہ یہاں پر بیان نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تم جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ یعنی یہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ اس پیریڈ بہت ایک اس کے درمیان کے واقعہ جو ہے سورہ اعراف میں تفصیل سے بیان کر چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرعون جو ہٹ دھرم ہے یہ کس طرح سے ظلم ڈھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے مواقع دیے۔ وہاں پر سورہ اعراف کے 16 رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آئے، وہاں سوکھا پڑا، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، مینڈکیں نازل کی، مینڈکیں کب عذاب آیا، سب طرف مینڈک ہی مینڈک رہتے تھے، خون کی بارش برسائی اور ٹڈیاں بھیجی۔ یہ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان میں پہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، آزمائش بھیجی تاکہ وہ قوم سدھر جائے۔ لیکن یہ ہٹ دھرم جو ہے جب بھی اللہ کا عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، کہتے کہ موسیٰ اگر اب کی بار یہ عذاب ہم سے ٹل جائے گا تو ہم ضرور تیرے رب پر ایمان لائیں گے، لیکن جب بھی جیسا ہی ٹل جاتا پھر پلٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت لمبا پیریڈ لیا، تو وہ واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان نہیں کر رہا ہے لیکن سورہ اعراف میں ہے۔ ہاں، تو اسی طرح آج آپ دیکھیں گے جس طرح سے آج کے فرعون دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، خاص کر غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، اور اب جو آسمان سے جو بم ڈالے جا رہے تھے، پورے غزہ کو آگ برسائی جا رہی تھی، کھنڈر میں تبدیل کر دیے گئے۔ اب ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے وہ ملک جو سپر پاور امریکہ، آج اللہ تعالیٰ نے ایک آگ لگا دی، ایک آگ کی چنگاری، وہ دنیا کا سپر پاور جو ہر ٹیکنالوجی سے مالا مال، وہ آگ پر قابو نہیں پا سک رہے۔ جنگلوں کے جنگلے جو ہے وہ کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہے اس کو بجھا نہیں سک رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پل جھپکتے ہوئے کس طرح سے نیست نابود کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے اس کی، سمجھنا چاہیے۔ وہ دنیا کی جو سب سے مہنگی سٹیوں میں سے وہ ہالی ووڈ کے جو اداکار کے جو گھر ہیں سب جل کر راکھ ہو رہے ہیں، پریشان ہے امریکہ۔ تو یہ چھوٹی سی اللہ تعالیٰ جھلک دکھاتا ہے، چھوٹی سی آزمائش کے لیے کہ سدھر جاؤ۔ تم جو فلسطین پہ، جو غزہ پہ جو تم آسمان سے جو بم ڈال رہے تھے، دیکھو اللہ نے، اللہ کی قدرت، اس نے ایک پلک جھپکتے ہوئے ایک چنگاری سی نکلی
اور پورا شہر کے شہر اس کے آگ کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سک رہے ہیں. ہوائے طوفانی ہوا چلتی ہے، آگ جو ہے پورے بھڑک جاتی ہے. آج 5-6 دن ہو گئے، آپ بجھا نہیں سک رہے ہیں. یہ ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے آزمائشیں بھیجتا ہے، عذاب بھیجتا ہے. تو اسی طرح فرعون کی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی. پھر اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تم جو ہے راتوں رات نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر بھی دے دی کہ تمہارا جو ہے تو پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوج جمع کرنے کے لیے شہر میں منادی بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے. اب فرعون جو ہے، فرعون کو بھی پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر نکلنے والے ہیں اور وہ مٹھی بھر جماعت ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہتا ہے. اب فرعون جو ہے وہ مٹھی بھر جماعت ہے، وہ خود کہتا ہے کہ وہ مٹھی بھر جماعت ہے، ہم ان پر کنٹرول کر لیں گے، لیکن عام فوجی بھرتی کرتا ہے، پورے شہروں سے جمع کرتا ہے لوگوں کو. اس کے دل میں خوف ہے کہ وہ مٹھی بھر جماعت ہے، لیکن وہ مٹھی بھر جماعت کو ختم کرنے کے لیے عام فوجی بھرتی کرتا ہے، اپنے لوگ بھیجتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نکل جا رہے ہیں یہاں سے، مصر سے. عام بھرتی کا اعلان کرتا ہے. یعنی کیسا اس کو ڈر ہے. آج بھی دیکھیے آپ، وہ سپر پاور غزہ کے مسلمانوں کو مٹھی بھر جماعت ہے، لیکن کیسا خوف ہے ان کے دل میں. وہ اسرائیل، وہ یہودی، دنیا کے تمام ٹیکنالوجی سے لیز، وہ امریکہ، پوری ٹیکنالوجی اس کے پاس. وہ مٹھی بھر وہ غزہ کے مسلمان، نہتے مسلمان، ماں بہنیں بچے نہتے، ان کے پاس نہ ہتھیار ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پوری برباد کر چکے ہیں، لیکن ان کے دل میں خوف دیکھیے. یہی ڈر ہے فرعون کو بھی. مٹھی بھر جماعت. فرعون کہتا ہے یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے. مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہتا ہے، اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہر وقت ہم چوکنا رہتے ہیں. پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ عام بھرتی کر رہا ہے. یعنی دنیا میں آج یہ سپر پاور سب کو، دنیا کو ہتھیار بیچتے ہیں پورا، لیکن وہ مٹھی بھر غزہ کے مسلمانوں سے کتنا پریشان، کیسا پروپگنڈا کہ یہی وہ ہو رہا ہے. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کے بہترین خیام گاہوں سے نکال لائے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح سے جو ہے نا، ان کے جو باغات تھے، ان کے جو محل تھے، ان کے چشمے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال لایا. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنایا. اور دوسری طرف جو ہے بنی اسرائیل، جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث بنایا. یعنی فرعون کو سمندر میں غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا جو ہے تو وارث بنایا. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے
پیچھے چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، صبح ہوتے ہی جو ہے ان کا پیچھا کیا گیا، بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، فرعون کا جو لشکر ہے ان کا پیچھا کیا. اب ان کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. جیسے ہی وہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا، موسیٰ کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل چیخ اٹھی کہ ہم تو پکڑ گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں. دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے. پیچھے سمندر ہے، سام میں فرعون کا لشکر ہے، موسیٰ کی قوم چیخ رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہی ہوا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی. غار میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. مکے کے مشرک بالکل غار کے قریب آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر محسوس ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا دل میں ڈر جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا دیکھیے، وہ اطمینان دلاتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہی آج بھی ہو رہا ہے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ. پوری ٹیکنالوجی سے لیز، پورا نیست نابود کرنے کے لیے پورے ہیں، لیکن ان کا ایمان دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیسا ایمان ہے ان کا آج بھی. اور اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، پیچھے سمندر ہے، سامنے لشکر ہے، لیکن ان کا ایمان. یہی آج غزہ کے مسلمانوں کا، پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے پورے ممالک ساتھ چھوڑ دیا ہے، دنیا کے 57 مسلمان ملک رہ کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن ان کا ایمان، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، وہ ضرور ہماری موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی فرمائے گا. یہی کہہ رہے ہیں غزہ کے مسلمان، وہ ضرور ہمارا ساتھ ہے. دنیا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، سپر پاور ہم پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، کیا ہوا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، مار اپنا عصا ہاتھ سمندر پر. ایک سمندر پھٹ گیا، جو ہے تو سمندر پھٹ گیا، اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس کا جو ہے تو پانی جو تھا رک گیا اور پہاڑ کے جیسا جم گیا. اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. اب اس میں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہ راستے سے نکلتے ہیں، سمندر کے راستے سے، اور اس جگہ دوسری فرعون کی قوم بھی آتی ہے. وہ لشکر بھی قریب آ گیا. وہ دیکھنے لگا یہ عجیب جو ہے راستہ بن گیا ہے. موسیٰ اور ان کے سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. وہ منظر دیکھ رہا ہے فرعون، وہ راستہ کس طرح سے بن گیا ہے، پہاڑ بن گیا ہے، پانی رک گیا ہے، راستہ بن گیا ہے. اس میں سے موسیٰ علیہ السلام نکل جاتے ہیں. فرعون دیکھ رہا ہے، عجیب منظر ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پورا سمندر پار کر نکل جاتی ہے. ادھر فرعون بھی حکم دیتا ہے اپنی قوم کو کہ وہ راستے سے گزر جاؤ، ان کا پیچھا کرو. اور دوسری طرف جو اس طرح موسیٰ اور ان کے سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ اس طرح سے بچا لیتا ہے. اور دوسری طرف دوسروں کو غرق کر دیا. پھر اس طرح سے فرعون جو ہے اپنے وہ جو لشکر لے کر آیا تھا وہ بھی جب سمندر میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے سمندر کو، پھر وہ پانی ہو جاتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرعون کو اور وہ لشکر کو غرق کر دیتا ہے. اس واقعے میں ایک نشانی ہے. ہاں،
پورے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح سے فرعون کو غرق کر دیا، اور اس کی لاش کو جو ہے آج رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی موجود ہے مصر میں، مصر کے میوزیم میں، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، اور اس میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقت میں تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ تھا اس صورت کے چوتھے رکوع کا حاصل مطالعہ، جس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کس طرح سے بچایا اور فرعون کو کس طرح سے سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی اور اس کو معاف کر دے، اور جس طرح سے تو نے فرعون کو غرق کر دیا، اسی طرح آج کے دور کے جو فرعون بن بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے اگر حق میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما، یا نہیں تو پھر جس طرح سے تو نے وقت کے فرعون کو غرق کر دیا، آج کے فرعون کو بھی غرق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔